السلام علیکم جی، ویلکم ٹو 12th لیکچر آف اسمال بزنس مینجمنٹ. آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے دیٹ از فائنینشیل پریپریشن فار اسمال بزنس وینچرز. فیزیبلٹی انالیسس کرنے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی اٹ از فیزیبل کہ آپ بزنس میں انویسٹمنٹ کریں اور وہ سکسیزفل ہوگی انویسٹمنٹ، تو پھر اس کے بعد آپ فائنینشیل پریپریشن کی طرف جاتے ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا انالیسس کیا جاتا ہے. جب فیزیبلٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فائنینشیل انالیسس کر رہے ہوں. فائنینشیل انالیسس کے اندر بھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ فیزیبلٹی کے اندر کنسیڈر کی جاتی ہیں، خاص طور پہ لیکوڈیٹی اور سالونسی، پروفیٹیبلٹی، ایکٹیویٹی ریشوز، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم اکثر کی جا رہی ہوتی ہیں بزنس کے اندر، اور اکثر جو انفارمیشن استعمال ہم کر رہے ہوں گے فائنینشیل پریپریشن کے اندر، جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس استعمال کیے جا رہے ہوں گے، بیلنس شیٹس، انکم اسٹیٹمنٹس، پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹس، تو وہ اسٹیٹمنٹس جو ہوں گے وہ فورکاسٹڈ ڈیٹا کی بیس پہ استعمال کی جا رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی تک بزنس سر اس بات ہے آپ نے اسٹارٹ نہیں کیا. اب آپ بزنس جب تک اسٹارٹ نہیں کرتے تب تک آپ کے پاس ایکچوئل ڈیٹا تو نہیں ہوگا. تو جب ہم فورکاسٹڈ ڈیٹا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اسیوم کر رہے ہوتے ہیں یوزنگ فورکاسٹڈ ڈیٹا، تو ان اسٹیٹمنٹس کو، ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ہم کہتے ہیں پرو فارما اسٹیٹمنٹس، PROFORMA، پرو فارما اسٹیٹمنٹس. یعنی کہ وہ ایکچوئل اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو اپروکسیمیٹ کرے ہوتے ہیں، امیجن کرے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی سیلز اور اس طرح کی ایسیٹس اور لائبلٹیز ہمارے پاس ہوں گی ان دا نیکسٹ 2 ایئرس 3 ایئرس. جب ہم لانگ ٹرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سالونسی کے ریشیوز آ جاتے ہیں. جب ہم شارٹ ٹرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ود ان 1 ایئر، تو ہم لیکوڈیٹی کو ڈسکس کریں گے. سو دیٹ از پارٹ آف فائنینشیل پریپریشن فار اسمال بزنس وینچرز. اس میں ریشو انالیسس جو ٹاپک ہے، مختلف قسم کی ریشوز، فائنینشیل ریشوز، وہ ہم ڈسکس کریں گے. اوکے جی، سو فرسٹ جو ہماری ہیڈنگ ہے دیٹ از سورسز آف کیپٹل فار اسمال بزنس وینچرس. تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیا کیا سورسز ہیں ایک انویسٹمنٹ کے لحاظ سے. پرسنل انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، جو انٹرپرنور ہے یا جو اسمال بزنس مینیجر ہے اس کی اپنی انویسٹمنٹ. وینچر کیپٹل، اینجل انویسٹمنٹ، بینک لونز، گورنمنٹ گرانٹس اینڈ سبسڈیز، اور ایکوٹی فائنینسنگ. تو وینچر کیپٹل جیسے ہے، پرسنل انویسٹمنٹ تو ایسی بات ہے، آبویس سی بات ہے. وینچر کیپٹل اور اینجل انویسٹمنٹ دونوں ریلیٹڈ سے کانسیپٹ ہیں، تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. وینچر کیپٹلسٹ جو ہوتا ہے وہ ایسا انویسٹر ہوتا ہے یا ایسا انویسٹمنٹ گروپ ہوتا ہے جو بڑے لیول پہ انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں مینجمنٹ میں، اور زیادہ انفارمیشن چاہ رہے ہوتے ہیں مینجمنٹ سے اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے کہ جی اب کہاں تک بات پہنچی ہے بزنس پلان میں، اور وہ زیادہ چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں وینچر کیپٹلسٹ. تو زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن سوال بھی زیادہ پوچھتے ہیں، اور وہ زیادہ کارپوریٹ گورننس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اگر کمپنی ہے تو بورڈ آف ڈائریکٹرس پہ بھی ضرور بیٹھیں گے. اینجل انویسٹمنٹ جو ہے وہ چھوٹے لیول پہ ایک اینجل انویسٹر کرتا ہے انویسٹمنٹ. عموماً وہ انٹرپرنور یا اسمال بزنس مینیجر کا جاننے والا ہوتا ہے، کوئی فیملی ریلیٹیو ہو سکتا ہے، کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے جس سے آپ نے پیسے جو ہیں وہ ادھار لیے ہوں تاکہ آپ بزنس لانچ کریں. اور زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایز اے سائلنٹ پارٹنر جو ہے وہ بزنس میں آپ کا بنے، لیکن ڈے ٹو ڈے آپریشنس میں اتنا وہ فوکس نہیں کرتا. اس کی انویسٹمنٹ اگر ریکوپ ہو جائے تو وہ کافی ہے، اور موسٹ لائکلی جو آپ کو لون دے رہا ہے وہ ہو سکتا ہے انٹرسٹ فری لون دے رہا ہو یا لو انٹرسٹ پہ آپ کو لون دے رہا ہو، کیونکہ وہ پرسنل ریلیشن شپ کی بیس پہ آپ کو لون دے رہا ہے. سو دیز آر سم آئیڈیاز. پھر بینک لونز ہیں، بینک سے اگر آپ لون لے رہے ہیں کمرشل لون، آبویسلی وہ انٹرسٹ کے لحاظ سے وہ ریکوپ کریں گے اس کو، اور کوئی نہ کوئی چیز وہ گروی رکھیں گے، کولیٹرل رکھیں گے ان کیس آپ لون پے بیک نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے جی گورنمنٹ گرانٹس اینڈ سبسڈیز. اگر گورنمنٹ نے کوئی گرانٹ آفر کی ہے فار بزنس، یا کوئی ٹیکس سبسڈیز آفر کر رہا ہے آپ کو فیڈرل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ، تو ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اسمیڈا جیسے ہے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو ڈیولپ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایجنسی بنائی ہوئی ہے. سو دیز کین بی یوزڈ. مائکرو فائنینسنگ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. پھر ہے ایکوٹی فائنینسنگ. کمپنیز کے لیے خاص طور پہ یہ ہوتی ہے جی، اگر خاص طور پہ پبلک کمپنیز جن کے شیئرز جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ ہوتے ہیں، جب آپ شیئرز آپ کے پرچیز کیے جاتے ہیں تو جو آپ کو پیسہ ملتا ہے اس سے دیٹ از کالڈ شیئر کیپٹل. آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں فار فائنینسنگ دا بزنس، اور مختلف جو اس کی انویسٹمنٹس ہیں اور لائبلٹیز کو کور کر سکتے ہیں. آپ کی خیر لائبلٹی شیئر ہولڈر کی طرف بھی ہوتی ہے کہ جب بھی پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کا کچھ پورشن آپ اس کو ڈیویڈنڈ کی شکل میں دیں گے شیئر ہولڈر کو. سو دیز آر ڈفرنٹ سورسز آف کیپٹل فار اے اسمال بزنس. نیکسٹ ہیڈنگ ہے جی ریشیو انالیسس. اور یہاں پہ ہماری اب ڈسکشن اسٹارٹ ہوتی ہے کہ جب ہم فائنینشیل پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو کون سی وہ مین ریشیوز ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں ایک آرگنائزیشن کی جو فائنینشیل ہیلتھ ہے اس کو میجر کرنے کے لیے. تو پہلا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از لیکوڈیٹی.
लिक्विडिटी होती क्या है जी? लिक्विडिटी मीन्स कि आप कितनी जल्दी अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश, और वो क्यों करना होता है? ताकि आप अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकें। जब भी करंट लाइबिलिटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, दैट मीन्स कि जो विद इन 1 ईयर आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो आपने लोन्स पे ऑफ करने हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफ करनी है, या और आपकी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं टुवर्ड सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर या ट्रांसपोर्टर, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं विद इन 1 ईयर, वो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको पे ऑफ करने के लिए आपके पास कैश है कि नहीं है, या आपके पास ऐसे एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, जो विद इन 1 ईयर आपने डेवलप किए, जो कि ईज़िली कन्वर्ट किए जा सकते हैं इनटू कैश। ठीक है जी। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ लिक्विडिटी। जब भी हम लिक्विडिटी रेशियो एनालिसिस करते हैं तो हम करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट्स को देख रहे होते हैं, मद्देनज़र रख रहे होते हैं। करंट का लफ्ज़ यहाँ पे शो कर रहा है विद इन 1 ईयर। सो करंट एसेट्स, 1 साल के अंदर जो एसेट्स आपके पास हैं जिनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, और करंट लाइबिलिटीज़ जो विद इन 1 ईयर आपने लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी होती हैं। तो इसकी 3 रेशियोज़ हमारे सामने गिवन है। फर्स्ट इज़ करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। जो आपके टोटल करंट एसेट्स हैं उनको डिवाइड करें बाय टोटल करंट लाइबिलिटीज़, सो यू विल गेट करंट रेशियो। उसके बाद है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के अंदर फॉर्मूला है जी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्री पेमेंट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्रीज और प्री पेमेंट्स को निकाल रहे हैं। प्री पेमेंट्स क्योंकि ऑलरेडी आपने कर दी हुई है पे, तो यू डोंट हैव टू कंसिडर दैट। और इन्वेंट्री जो है वो अक्सर जो स्टॉक होता है तो एसेट, लेकिन इतना ईजी नहीं होता उसको कन्वर्ट करना इनटू लिक्विड कैश, सो उसको हम निकाल देते हैं। ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट जो है वो सूरत हाल नज़र आएगी जब इन्वेंट्री को कंसिडर ना करें करंट एसेट में। उससे भी बेहतर जो है रेशो लिक्विडिटी के लिए वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है जी? जो डे टू डे रूटीन के जो आपको कैश फ्लोज हो रही हैं, जो रूटीन ट्रांजैक्शंस हैं बिज़नेस ऑपरेट करने की, जो ट्रांजैक्शंस में आपको सेल के ज़रिए इनफ्लोज हो रही हैं, उनको कंसिडर किया जाए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। इसका मकसद क्या है? ख़ासतौर पर इन्वेस्टर जो होते हैं, जो इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं, और स्मॉल बिजनेस मैनेजर्स भी, उनको पता होता है कि जी एसेट्स को ज़्यादा या कम दिखाया जा सकता है, लाइबिलिटीज़ को कम या ज़्यादा दिखाया जा सकता है थ्रू क्रिएटिव फाइनेंशियल एनालिसिस, और उसके ज़रिए जो है वो इंफॉर्मेशन जो है या जो डेटा है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होते हैं उनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो जो फिगर मेंशन है कि जी ये हमारी कैश फ्लोज थी जो नॉर्मल ऑपरेशंस के ज़रिए हमने ट्रांजैक्शंस के ज़रिए अर्न किए, और वो बेस्ट मेजरमेंट होती है, क्योंकि जो कैश फ्लोज आपको हो रही हैं उनको ही आप यूटिलाइज़ करें टू पे ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। तो अक्सर जो इंटेलिजेंट और एक्टिव स्मॉल बिजनेस मैनेजर है वो करंट या क्विक रेशियो को इतना कंसिडर नहीं करेगा, वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो को ज़्यादा कंसिडर करेगा, और लिक्विडिटी का मेजरमेंट जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो के ज़रिए उसको मेजर करेगा। तो ये फिगर जितने ज़्यादा होंगे अच्छे, रेशियो अगर फॉर एग्जांपल आ रही है आपकी 2, दैट मीन्स फॉर एवरी 1 रुपी जो आप ओ करते हैं, आपके पास 2 रुपीज़ जो हैं वो इन एसेट्स या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आपके पास इन टू पे ऑफ दैट अमाउंट। अगर आपके पास 1 रुपी आ रहा है, दैट मीन्स फॉर एवरी लाइबिलिटी 1 रुपी लाइबिलिटी है 1 रुपी इन एसेट्स जो कि आप पे ऑफ कर सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी का मेजरमेंट है। बेस्ट इसमें से ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। ओके जी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, दैट इज़ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी हमेशा जो लफ्ज़ है वो यूज़ किया जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के लिए। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म ऐसी बातें ऐड हो जाएंगी जो करंट ईयर की हैं, प्लस अगर आपने 3 साल के हिसाब से प्लान बना रहे हैं, 4 साल के हिसाब से प्लान बना रहे हैं, तो उन 4 सालों के अंदर जितनी भी लाइबिलिटीज़ आपकी हैं उन सबको कंसिडर करें, और जितनी एसेट्स आपके हैं वो भी कंसिडर आप करेंगे। तो इसमें भी डिफरेंट किस्म के रेशियोज़ हैं। पहले सॉल्वेंसी रेशियो इटसेल्फ है, उसके बाद डेट टू एक्विटी रेशियो है, और फिर टोटल डेट टू टोटल एसेट। तो सॉल्वेंसी इज़ एन इंडिविजुअल और अ फर्म्स एबिलिटी टू पे फॉर लॉन्ग टर्म डेट इन द लॉन्ग रन, यानी कि मोर देन अ ईयर। सॉल्वेंसी रेशियो इटसेल्फ क्या है जी? आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। उसको आप सिंपली टोटल लाइबिलिटीज़ कहते हैं, वो भी काफ़ी है। ओके जी। सो आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट कितना आपको हो रहा है, प्लस उसमें डिप्रिसिएशन ऐड करें और डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटीज़, तो आपके पास सॉल्वेंसी रेशियो आ जाएगी। फिर है जी डेट टू एक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स एक्विटी। टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स एक्विटी। शेयर होल्डर एक्विटी का फॉर्मूला होता है जी टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। आपके पास शेयर होल्डर्स एक्विटी आ जाएगी।
اس کا جو فگر آپ کریں آپ کے پاس ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو آ جائے گا. اس کے بعد ہے ٹی ڈی ڈیوائڈ بائی ٹی اے, ٹوٹل ڈیٹ ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ایسٹ. تو شارٹ ٹرم پلس لانگ ٹرم ڈیٹ دونوں کو ایڈ کریں ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ایسٹ. ٹھیک ہے جی. تو کتنا ڈیٹ آپ کور کر سکتے ہیں یوزنگ یور ایسٹس. جتنا زیادہ کور کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹس کو تھرو یور ایسٹس, اتنا جو ہے وہ آپ لانگ ٹرم فائنینشلی اسٹیبل ہیں. سو دیٹ از سالوینسی ریشو. نیکسٹ از ایکٹیویٹی ریشوز. Activity ratio measures how efficiently a company's management is doing a good enough job of generating revenues and cash from its resources. تو ایفیشنسی کی میجرمنٹ ہوتی ہے. ایفیشنسی کی ڈیفینیشن مینجمنٹ میں کیا ہے جی؟ منیمم ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ حاصل کرنا. تو کتنا ایفیشینٹلی وہ استعمال کر رہے ہیں آرگنائزیشن کے ایسٹس کو ٹو جنریٹ ریونیو. اس کے جو فارمولاز کچھ آگے گیون ہیں جی. فرسٹ از اکاؤنٹس ریسیویبل ٹرن اوور, اس کے بعد ہے انوینٹری ٹرن اوور ریشو, اور پھر ہے جی ٹوٹل ایسٹس ٹرن اوور ریشو. اکاؤنٹس ریسیویبل ٹرن اوور از اکول ٹو نیٹ کریڈٹ سیلز ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج اکاؤنٹس ریسیویبل. اوکے جی, پہلے تو دیکھیں کہ اکاؤنٹس ریسیویبل سے مراد کیا ہے. اکاؤنٹس ریسیویبل جن لوگوں نے آپ کو او کرتے ہیں جو پیسے, ڈسٹریبیوٹر بھی ہو سکتا ہے, کسٹمر بھی ہو سکتا ہے, جن لوگوں کو آپ نے پروڈکٹ دے دیا ہے لیکن انہوں نے ابھی آپ کے پیسے دینے. تو کتنی جلدی آپ ریکور کر رہے ہیں ان سے. جتنی زیادہ جلدی ریکور کریں گے اتنی زیادہ, ایسی بات ہے, بہتر جو ہے وہ آپ کی سچویشن ہے فائنینشیل. اکاؤنٹس ریسیویبل ٹرن اوور از اکول ٹو نیٹ کریڈٹ سیلز ڈیوائڈ بائی ایوریج اکاؤنٹس ریسیویبل. تو اس میں جو نیٹ کریڈٹ سیلز ہے دیٹ مینس کریڈٹ پہ جو آپ نے سیل کی ہے, جن کی پیمنٹ آپ نے امیڈیٹلی کیش میں لے لی ہے وہ اس میں نہیں کنسیڈر کی جائیں گی, یا آپ نے کوئی اگر الاؤنسز سیلز الاؤنسز کی ہیں وہ بھی اس میں مائنس ہو جائیں گی. تو جن لوگوں نے آپ سے کریڈٹ پہ جو ہے وہ سامان پرچیز کی ہے وہ یہاں پر آئیں گے. نیٹ کریڈٹ سیلز ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج اکاؤنٹس ریسیویبل. جس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ میجر کر رہے ہیں تو اس ٹائم پیریڈ کے اسٹارٹ میں اکاؤنٹس ریسیویبل کتنے تھے اور ایٹ دی اینڈ کتنے تھے, ان کا ڈفرینس یہاں پر آئے گا. اس کے بعد جی انوینٹری ٹرن اوور ریشو. اسٹاک جو ہے آپ کے پاس کتنی جلدی اسٹاک جو ہے وہ ریپلینش ہوتا ہے, جتنی جلدی وہ سیل ہوتی ہیں اس کو ریپلیسمنٹ کتنی جلدی مل رہی ہے اسٹاک کو, اس سے شو ہوتا ہے کہ جی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, سیل ہو رہی ہے, ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو انوینٹری ٹرن اوور ریشو انڈسٹری کے لحاظ سے بھی ایوریج انوینٹری ٹرن اوور ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل کلودنگ انڈسٹری کے لحاظ سے ہفتوں یا مہینوں کے حساب سے ٹرن اوورس کے ہوتے ہیں ریشوز. اگر اس سے زیادہ ہے آپ کا تو ایسی بات ہے انڈسٹری کے لحاظ سے آپ کمپیریزنس کرے ہوں گے یا کمپیریٹر کے لحاظ سے کمپیریزنس کریں گے. کم ہے آپ کے تو یو آر ان اے بیٹر سچویشن دین کمپیریٹر. انوینٹری ٹرن اوور ریشو از اکول ٹو کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیوائڈ بائی ایوریج انوینٹری. کاسٹ آف گڈ سولڈ کا فارمولا ہوتا ہے جی سیلز مائنس کاسٹ آف گڈس از اکول ٹو پروفٹ. سو یو کین جسٹ ٹیک کنسیڈریشن کہ پروفٹ کتنا ہے اس میں سے آپ یو کین ایڈ یور سیلس ٹو اٹ. اس کے یو کین سبٹریکٹ یور سیلس فرام اٹ, یو ول گیٹ سی جی ایس. اس کے بعد ایوریج انوینٹری, تو جو بھی ٹائم پیریڈ جس کے لیے آپ میجرمنٹ کر رہے ہیں اس کے اسٹارٹ میں کتنی انوینٹری تھی اور اس کے اینڈ پہ کتنی انوینٹری ہے مائنس کریں تو آپ کے پاس جو ڈفرینس آئے گا دیٹ از ایوریج انوینٹری. پھر ٹوٹل ایسٹس ٹرن اوور ریشو. ٹوٹل ایسٹس ٹرن اوور ریشو از اکول ٹو نیٹ سیلز ڈیوائڈ بائی ایوریج ٹوٹل ایسٹس. تو جتنی سیلز آپ کی ہو رہی ہیں اس میں ڈیوائڈ کریں ایوریج ٹوٹل ایسٹس. وہ بھی سال کے لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں, اسٹارٹ کتنے تھے ایسٹس, ایٹ دی اینڈ کتنے ہیں, ڈفرینس آپ دیکھیں. سو ہاؤ مچ آف یور سیلز آر بینگ جنریٹڈ تھرو ایفیشینٹ یوز آف ایسٹس. کتنا ایسٹس کو آپ ایفیشینٹلی یوز کر رہے ہیں اور سیلز آپ کی تھرو ایسٹس آپ جنریٹ کر رہے ہیں. سو دیز آر سم ایکٹیویٹیز ریشوز. اس کے بعد ہے جی فائنلی یو ہیو پروفیٹیبلٹی ریشو, جو کہ فیزیبلٹی ریشو کے ساتھ اس کا لنک عموماً بنایا جاتا ہے کہ جب ہم فیزیبلٹی پورے پروڈکٹ کی دیکھیں اس کے بعد ہم پروفیٹیبلٹی ریشو کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. جب آپ نے خاص طور پہ کسی انویسٹر کو کنونس کرنا ہو کہ آپ کو انویسٹمنٹ کے پیسے دے تو اس میں یہ دو چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, پروفیٹیبلٹی ریشو اینڈ آلسو یور نیٹ پریزنٹ ویلیو ریشو, نیٹ پریزنٹ ویلیو ایز اے میجرمنٹ آف کہ جی پروفیٹیبل ہوگا بزنس. Profitability ratio depicts how much profits a company is generating, whereas activity ratios measure how efficient a company utilizes its resources to generate a profit. تو سوال آپ کو آ سکتا ہے کہ جی ڈفرینس کیا ہے ایکٹیویٹی ریشیو اور پروفیٹیبلٹی ریشیو میں. تو پروفیٹیبلٹی صرف پروفٹ پہ فوکس کر رہی ہے, پروفٹ جنریشن کے اوپر, اور ایکٹیویٹی ریشیو جو ہے وہ ایفیشنسی آف ریسورسز کے اوپر دیکھ رہی ہے کہ جی کتنی ایفیشینٹلی ریسورسز کو استعمال کیا جا رہا ہے ٹو جنریٹ اے پروفٹ. تو یہ ڈفرینس ہے بٹوین پروفیٹیبلٹی اینڈ ایکٹیویٹی ریشو. آگے آپ کو کچھ گیون ہیں جی پروفیٹیبلٹی ریشوز کی مثالیں.
ایک ہے جی گراس پروفٹ مارجن، پھر ہے آپریٹنگ پروفٹ مارجن، پھر ہے نیٹ پروفٹ مارجن، اور پھر ریٹرن آن ایسیٹس، اینڈ فائنلی ریٹرن آن ایکویٹی. تو جو پہلے تین ہیں وہ پروفٹ سے لنکڈ ہیں، گراس پروفٹ، آپریٹنگ پروفٹ اور نیٹ پروفٹ. گراس پروفٹ از اکول ٹو گراس پروفٹ ڈیوائڈ بائی سیلز ملٹی پلائڈ بائی 100. گراس پروفٹ جو ہوتا ہے اس میں سے بھی ہم نے آپریٹنگ اور نان آپریٹنگ ایکسپنسز جو ہیں وہ مائنس نہیں کیے ہوتے، اور ٹیکس مائنس نہیں کیا ہوتا، کارپوریٹ انکم ٹیکس. اگر ہم گراس پروفٹ میں سے آپریٹنگ ایکسپنسز مائنس کریں، آپریٹنگ ایکسپنسز سے مراد ہے وہ ایکسپنسز جو کہ ڈے ٹو ڈے آپریشنز میں کمپنی کو بیئر کرنے پڑتے ہیں. لیبر کاسٹ کیونکہ وہ ڈیلی بیس پر ہوتی. اس کے علاوہ ویجز کی بات ہم کریں، لیبر کاسٹ میں سیلری جو ہوتی ہے منتھلی اور ایئرلی بیس پہ کیلکولیٹ ہوتی ہے. جو آپ کے الیکٹریسٹی کے اخراجات ہوں گے وہ آپریٹنگ ایکسپنسز میں آئیں گے. اس کے علاوہ اینی ادر ایکسپنس جو کہ جسٹ رننگ آف دا بزنس میں آپ کو خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو وہ آپریٹنگ ایکسپنسز آپ مائنس کر دیں. گراس پروفٹ میں سے جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوگی دیٹ از کالڈ آپریٹنگ پروفٹ ڈیوائڈ بائی سیلز ملٹی پلائڈ بائی 100، یعنی کہ زیادہ ایکوریٹ میجرمنٹ ہے. پھر آپ اس میں سے نان آپریٹنگ ایکسپنسز بھی مائنس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل نان آپریٹنگ میں جو اگر آپ نے کمرشل لون بینک سے لیا ہے اس پہ جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے دیٹ از اے نان آپریٹنگ ایکسپنس. وہ ڈائریکٹلی لنکڈ تو نہیں ہے آپریشن کے ساتھ، اٹ از این ایڈیشنل ایکسپنس، تو وہ آپ مائنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں سے نان آپریٹنگ ایکسپنس. اس کے بعد آپ فردر ٹیکسز بھی مائنس کر دیں، کارپوریٹ انکم ٹیکس جو ہے وہ مائنس کریں، تو آپ کے پاس جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے دیٹ از دا نیٹ پروفٹ. نیٹ پروفٹ مارجن کے لیے نیٹ انکم، جس میں سے ہم نے اب گراس پروفٹ میں سے ہم نے آپریٹنگ بھی نکال دیا ہے، نان آپریٹنگ ایکسپنس بھی نکال دیا ہے، ٹیکسز بھی مائنس کر دیں. جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے دیٹ از دا نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی سیلز ملٹی پلائڈ بائی 100. سب سے ایکوریٹ جو میجرمنٹ ہے پروفیٹیبلٹی کی وہ نیٹ پروفٹ مارجن ہے. اس کے بعد ہے جی ریٹرن آن ایسیٹس اینڈ ریٹرن آن ایکویٹی. ان کے نام کے اندر ہی جو ہے ان کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر ہیں. ریٹرن آن ایسیٹ کتنا آپ کو ہو رہا ہے، جو آپ نے ایسیٹس ڈیولپ کی ہیں اس میں انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے اس پہ ریٹرن آپ کتنا آپ کو ہو رہا ہے. نیٹ انکم ڈیوائڈ بائی ایسیٹس ملٹی پلائڈ بائی 100. اور ریٹرن آن ایکویٹی، اگر ایکویٹی کے ذریعے فائنینسنگ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، شیئر کیپٹل کے ذریعے شیئر ہولڈرز کے جو پیسہ ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے فار انویسٹمنٹ. کیونکہ شیئر ہولڈر جو ہے وہ پارٹ اونر ہوتا ہے، اور آپ نے خاص طور پہ کمپنیز جب بنائی جاتی ہیں تو آپ نے آڈٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اس کا لیگلی ریکوائرڈ ہوتا ہے، آپ نے سال میں ایک ایکسٹرنل آڈٹ کروانا ہے، اور وہ شیئر ہولڈرس کے لیے آڈٹ ہوتا ہے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ آپ کو جو مینیجر ہے، بے شک وہ اسمال بزنس چلا رہا ہے لیکن اسمال بزنس مینیجر بھی جو ہے وہ آنسریبل ہوتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس کو اور شیئر ہولڈرس کو، کہ وہ کتنا ایفیشینٹلی شیئر ہولڈر کے جو پیسے ہیں، شیئر ہولڈر کیپٹل جو ہے اس کو ایفیشینٹلی استعمال کر رہا ہے، پروفیٹیبل بنا رہا ہے اس پیسے کو اور آرگنائزیشن کو یوزنگ دیٹ منی. تو اس کے لیے ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے وہ اس کو پھر دیکھتے ہیں بہت کلوزلی. شیئر ہولڈر ایکویٹی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اٹ از ٹوٹل ایسٹ مائنس ٹوٹل لائبلٹی. نیٹ انکم کو ڈیوائڈ کریں بائی شیئر ہولڈر ایکویٹی، یو ول گیٹ ریٹرن آن ایکویٹی. جتنے یہ اچھے فگرز ہوں گے اتنا ظاہر سی بات ہے آپ فائنینشلی ہیلدی ہے آرگنائزیشن اور پروفیٹیبل ہے. تو یہ ہیں جی آپ کے ریشو انالیسس. اس میں کوئی سوال آپ کو نیومیریکل کی شکل میں تو نہیں آئے گا، لیکن یہ فارمولے جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اگر کوئی سوال آتا ہے اس طرح کے سوال شارٹ کوشچن میں بھی آ سکتے ہیں جی واٹ از دا ڈفرینس بٹوین گراس پروفٹ اینڈ نیٹ پروفٹ مارجن فار ایگزامپل، یا شیئر ہولڈر ایکویٹی کیا چیز ہوتی ہے، ریٹرن آن ایکویٹی کیا ہے. تو آپ نے فارمولا جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے. جیسے اکاؤنٹس ریسیویبل ٹرن اوور کیا ہوتا ہے، تو یو ول ہیو ٹو ایکسپلین دا فارمولا. صرف فارمولا لکھنا نہیں ہوگا، آپ نے بتانا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، انوینٹری ٹرن اوور کیا ہے، ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور کیا ہے. سو دیٹ از آل فار دس لیکچر. تھینک یو.